السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سورۃ الحجرات کورس کا چوتھا لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم آیت نمبر 6 کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق گنہگار، بنبأ، خبر لے کر، تو فتبینوا، اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا، کہ تم تکلیف پہنچاؤ، قومن، کسی قوم کو، بجہالت، نادانی میں، فتصبحوا، پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا، نادمین، شرمندہ۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک معاشرتی برائی کے بارے میں بتایا، اور یہاں سے سورت کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے معاشرتی برائیوں سے روکنے کے بارے میں، جس وجہ سے یہ سورت میں نے چنی آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ یہ اس لیے کیا میں نے، تاکہ میں اپنے معاشرے میں برائیوں کو اجاگر کر سکوں اور بتا سکوں کہ یہ کام برے ہیں، مت کیا کرو۔ کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب برائیوں کو نارملائز کر دیا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا مال حرام طریقے سے کھا لینا، یہ کوئی عیب نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے یہاں سے اصل صورت کا مضمون شروع ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر برائیاں موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی سوسائٹی پر بات کریں گے، اور کچھ نصیحتیں ہیں آپ کی۔ مدینہ کے گرد ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنو مستلق۔ اس کے سردار تھے حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ اس طرح ان کو نہ جانتے ہوں تو نبی علیہ السلام کی ایک زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں ہے حضرت جویریہ بنت حارث، وہ اس قبیلے سے تھیں اور حضرت حارث بن زرار کی بیٹی تھیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے قبول کر لی، اور میں نے زکوٰۃ کا بھی اقرار کیا، اور نبی علیہ السلام سے میں نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے قوم میں جاؤں گا، قبیلے میں جاؤں گا، اسلام کی دعوت دوں گا اور لوگوں کو کہوں گا کہ زکوٰۃ دو، تو جو لوگ زکوٰۃ دینے لگیں گے تو میں ان سے جمع کر لوں گا زکوٰۃ، تو آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا بندہ بھیج دیجئے گا، آپ کا قاصد آئے گا میرے پاس تو میں اس کے زکوٰۃ حوالے کر دوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ دن آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کا وہ لوگ کتنا ادب کرتے تھے وہ پچھلی آیات کے اندر میں عرض کر چکا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے بڑے سج دھج کے اور اپنے ہتھیاروں کو سجا کے اپنے قبیلے کا جو راستہ تھا اس راستے میں جا کے کھڑے ہو کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ اور ہتھیاروں کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا یہ تب سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں صدر آیا اور اسے 21 توپوں کی سلامی دی، تو جیسے آج کل ہتھیار سجاتے ہیں تو بالکل بیاین ہی اسی طرح تو اس وقت کے لوگ اپنی تلوار، نیزہ، زرہ، یہ چیزیں سجا کے کسی کا استقبال کرتے ہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقرر شدہ تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ لے آؤ۔ تو یہ روانہ ہوئے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کی پہلے سے قبیلہ بنو مستلق کے کسی آدمی سے دشمنی تھی، اور ان کے دل میں پہلے ہی سے ڈر تھا کہ میں جا رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل ہی کر دیں۔ جب یہ قریب پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں نے تو ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ پریشانی کے عالم میں کہ یہ تو واقعتاً مجھے قتل کرنے کے در پے ہیں، کیونکہ جب بندہ ڈرا ہوا ہوتا ہے تو انسان کو رسی بھی سانپ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو کہا، یا رسول اللہ، کہ وہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا کہ پہلے مجھ سے یہ وعدہ کیا اور اب میرے قاصد کو قتل کرنے لگے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا لشکر تشکیل دیا اور کہا کہ جاؤ سبق سکھاؤ قبیلہ بنو مستلق۔ ادھر سے قبیلہ بنو مستلق نے جب دیکھا کہ وہ قاصد تو راستے سے ہی مڑ کے واپس بھاگ گیا ہے تو وہ پیچھے سے آ گئے۔ ادھر سے نبی علیہ السلام نے لشکر روانہ کیا، ادھر سے قبیلہ بنو مستلق والے مدینے کے قریب ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام کے لشکر نے کہا ہم تو آپ کے پاس آ رہے تھے، تمہیں سبق سکھانا تھا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ولید نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ہتھیار لے کے تم لوگ کھڑے ہو گئے، اس کو قتل کرنے لگے تھے۔ تو انہوں نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب آپ ذرا توجہ کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل نہ فرماتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیائن ہی اسی طرح بڑا لشکر بھیج دیتے اور وہ لوگ بھی جلدی نہ کرتے آنے میں، تو لشکر نے جا کے حملہ کر دینا تھا۔
تو کتنی جانوں کا نقصان صرف اس وجہ سے ہو جانا تھا کہ جھوٹی خبر پہنچائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، پہلے پوچھا کرو دونوں جانب سے کہ کیا یہ بات واقعی سچ ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، آپ کا آفس ہو، آپ کا کاروبار ہو، یا آپ کے نیوز چینلز ہوں، یا آپ کا سوشل میڈیا ہو، آپ اپنے معاشرے پر اس بارے میں نظر دوڑائیں کہ پورا معاشرہ ہی اس چیز میں ڈوبا ہوا ہے اور کسی کو فکر تک نہیں ہے کہ کوئی خبر آئے تو آگے پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق بھی کرنی ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے آگے پہنچا دیتا ہے، تحقیق نہیں کرتا اس کی۔ اور آج سوشل میڈیا کے دور میں فارورڈ ہے، ایک میسج آیا، ہم نے نہیں پتا، ہم نے گوگل کر کے بھی نہیں دیکھا، کہیں سے بھی ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس سے بڑی بات 90% تو وہ میسیجز اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ریلیونٹ بھی نہیں ہوتی، irrelevant چیز اور irrelevant جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے اور یہ جھوٹ میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو فاسق کہتے ہیں جو بغیر تحقیق کے آگے خبر پہنچا دے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے فاسق بننا ہے کہ آپ نے نیک بننا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ فاسقوں کو پسند نہیں کرتا، یہ قرآن میں آیا ہے۔ تو آپ باقی سارے کام کر رہے ہوں اور اس ایک گناہ کی وجہ سے فاسق بن رہے ہوں، اور آپ کی ساری نیکیاں مائنس ہو رہی ہوں، حالانکہ جن نیکیوں کی وجہ سے آپ کو اللہ کا محبوب بننا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کر رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں آپ کو۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کتنے بڑے نقصان میں ہیں، آپ نے حاصل کیا کیا اس خبر سے؟ گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں یہی بات ہوتی ہے، ایک بات کسی نے کی، ساس نے کوئی بات کی، بہو نے آگے پہنچا دی، اس نے آگے پہنچا دی، کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور یہ ضروری سمجھا کہ آگے پہنچانی ہے بات، چاہے کتنی irrelevant کیوں نہ ہو بات، اور ہمیں مزہ آتا ہے اس چیز میں، ہمیں اچھی لگتی ہے یہ چیز۔ اور ہمارے، چلو ہم تو عام لوگ ہو گئے جو اشرافیہ ہے، جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، آپ نیوز چینلز دیکھیں، ہر دوسرے دن یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری جو ہے وہ خبر جھوٹی نکلی۔ بھائی ان سے پتہ کرو تم نے تحقیق کی تھی، اور اگر تم نے تحقیق نہیں کی تو تم نے بغیر تحقیق کے قوم کو ایک بات کیوں بتائی؟ تمہیں وہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کریں، بطور مسلمان ہونے کے اور باوجود مسلمان ہونے کے کہتے ہیں وہ ہمارا سیاسی بیان تھا۔ تو سیاسی بیان میں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے؟ سیاسی بیان نہیں، اس کو کہو کہ جھوٹ تھا اور جھوٹی بات اور جھوٹی خبر پھیلائی ہم نے، تو یہ کام مت کرو۔ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو ابتدا یہیں سے کرو، جھوٹ نہیں بولنا اور بغیر تحقیق اور irrelevant بات آگے نہیں کرنی۔ irrelevant ہے اس پہ تحقیق ہی نہیں کرنی، جب اس سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس سے نفع نقصان ہوتا ہی نہیں ہے آپ کو، تو وہ بات کرنے کی اور اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے کام کو کسی اچھی چیز میں لگاؤ، اپنی زندگی کو کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ یہ کیا ہوا کہ دنیا جہان کی خبر کے پیچھے آپ دوڑ رہے ہیں؟ ہاں، یا تو آپ صحافی ہیں، ریسرچر ہیں، آپ کا کام ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چیز کے پیچھے نہیں جانا، اور جو چیز آپ سے ریلیونٹ ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں آپ نے تحقیق کرنی۔ جب تک تحقیق نہیں ہوتی آپ نے وہ بات آگے نہیں کرنی، اور اگر یہ صفت آپ کے اندر آ گئی تو سمجھیں کہ آپ نیک بننا شروع ہو گئے، نیکی کی ابتدا یہیں سے شروع ہو گئی ہے، اور یہی چیز آپ کو ہزاروں گناہوں سے بچائے گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار خبر لے آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جا پڑو تم کسی قوم کو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ، یعنی کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اس کی خبر کی وجہ سے اور بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو میں اپنے آپ سے وعدہ کروں، اب اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، اور یہیں سے قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کروں گا کہ یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اگر سمجھ میں آئی ہے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔